नाजरीन, मेरी आज की वीडियो बेहद अहम है। आप जानते हैं कि जब 9 मई का ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिसकी ज़ाहिर है कि सारी कौम मज़म्मत करती है, इसमें हज़ारों लोग गिरफ़्तार हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई 6 से 7 हज़ार अफराद गिरफ़्तार हुए और पीटीआई वालों का कहना है कि इनमें तकरीबन 1000 के करीब ख़वातीन भी गिरफ़्तार हुई हैं, जिनमें यास्मीन राशिद हैं, सनम जावेद है, आलिया हमज़ा है, खदीजा शाह है। ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जिन्हें पाबंद सलासिल किया गया। मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा खदीजा शाह का। खदीजा शाह का ताल्लुक़ जो है वो साबिक़ आर्मी चीफ़ के घराने से है। साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ उनकी ये नवासी हैं और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मुशर्रफ के दौर में जो रहे सलमान शाह, उनकी ये बेटी हैं और बहुत बड़ी ये ड्रेस डिज़ाइनर भी हैं। ये तकरीबन 9 माह जेल में कैद रही हैं और फिर इनके घर वाले, ज़ाहिर है इनकी अप्रोच तो थी, इनके घर वाले अमेरिका जा पहुँचे और फिर अमेरिकी महकमा ख़ारजा, रिपोर्ट्स यही हैं कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से कहा कि इन तक जो है वो रसाई दी जाए उनके वकला को, और फिर डील हुई और डील के नतीजे में उन्होंने आर्मी चीफ से माफ़ी मांगी और उनकी रिहाई अमल में आई है। खदीजा शाह जो है वो तकरीबन 9 माह जेल में कैद रही हैं और वो फिर रिहा हुई हैं, लेकिन रिहा होते ही वो दोबारा पीटीआई के जो गिरफ़्तार लोग थे या रिहा हुए थे पिछली ईद पर 19 के करीब उनके घरों में पहुंची हैं, यानी उन्होंने अपनी सरगर्मियां फिर शुरू कर ली हैं। अब मैं ज़िक्र करना चाहूँगा यास्मीन राशिद का। ये कैंसर की मरीज़ा हैं, ये अभी तक जेल में है। आलिया हमज़ा हैं, ये अभी तक जेल में है और सनम जावेद का ख़ुसूसी तौर पर इनके खामद प्रोफेसर रीग हैं, शोबा तालीम से वाबस्ता हैं, ये भी जेल में है। इन ख़वातीन पर जो है वो 6 मुकदमात बनाए गए और जो मुकदमात बनाए गए वो उनमें बड़ी अजीब बात देखने में आई कि जिनने लोगों ने ये मुकदमात बनाए वो भी माशाल्लाह लगता है काफ़ी सही लोग थे कि उन्होंने एक ही वक्त में 6 मुख्तलिफ शहरों में इन पर जलाओ गिराओ के जो मुकदमात हैं वो कायम कर दिए। अब हुआ यूँ कि ज़ाहिर है ये बोगस मुकदमे थे, अदालतों में 6 इनकी ज़मानतें होती चली गईं, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये रिहा हों। जब पहले केस में ज़मानत हुई तो दूसरे में पकड़ लिया, दूसरे में हुई तो फिर तीसरे में पकड़ लिया, तीसरे में हुई तो फिर चौथे में पकड़ लिया। इस तरह से 6 केसेस में इनकी ज़मानत हो गई। फिर इन पर 4 मज़ीद मुकदमात कायम कर दिए गए। अब जो इन पर मुकदमात कायम किए गए हैं, मतलब सनम जावेद के बारे में तो कहा जाता है कि उनको 14 दफ़ा जो है वो गिरफ़्तार किया गया है और इनके ऊपर जो गिरफ़्तारी के इनके जो मुकदमात हैं वो मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ़ थानों को आग लगाने के हैं, पुलिस की गाड़ी और कंटेनर को आग लगाने के हैं, नून लीग के दफ्तर और घर को आग लगाने के हैं। एक मुकदमा जो है वो जिना हाउस का है और फिर रेडियो पाकिस्तान, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, कलमा चौक पर आग लगाने के हैं। तो इस तरह से कुछ मतलब 9-10 मुकदमात जो हैं वो कायम किए गए, जिनमें से हर मुकदमे में इनकी ज़मानत हुई है। अब इसके बारे में मुख्तलिफ सियासतदान भी बातें कर रहे हैं, मीडिया के लोग भी बातें कर रहे हैं कि भाई ये क्या तरीका है कि केस में ज़मानत हो जाती है, आप दूसरे में पकड़ लेते हैं, दूसरे में ज़मानत होती है, आप तीसरे में पकड़ लेते हैं। अभी हालिया उनकी लाहौर में ज़मानत हुई है और उन्हें गुजरांवाला में दहशतगर्दी की अदालत में एक नए मुकदमे में जो है वो 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लेकिन जो सोचने वाली बात यह है कि एक खातून होने के नाते मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जब भी वो पेश हुई हैं, जब भी वो अदालत में आई हैं, तो उनके चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, किसी किस्म का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। उसने अपने बॉडी लैंग्वेज से उसने बड़ी दिलेरी दिखाई है, बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है
اور ان کے والد کا بھی بیان آیا تھا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر لے، عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے اور وہ ٹوٹ جائے، لیکن اس کی ضد ہے کہ وہ جو ہے عمران خان کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتی ہے، وہ اپنی ضد پر قائم ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، مجھ پر جو مقدمات بنائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے جعلی ہیں۔ شیخ رشید نے بھی ریکویسٹ کی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور حکومت سے بھی کہ اس سے پوری دنیا میں ہماری چاکنسائی ہو رہی ہے، ہماری عدالتیں جو ہیں وہ چھوٹی پڑ گئی ہیں اور جو عدالتی انصاف ہے اس کا لوگ تمسخر اڑا رہے ہیں۔ ابھی رشیا نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں جو عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں اس کو بڑے غور سے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یہی وہ صنم جاوید ہیں کہ جنہوں نے بی بی مریم کے خلاف لاہور سے الیکشن بھی لڑا ہے اور پی ٹی آئی والوں کا بھی دعویٰ ہے اور میڈیا رپورٹس بھی ہیں کہ وہ یہ الیکشن جیت گئی تھی، لیکن فارم 47 جو ہے وہ آڑے آیا ہے اور یہ کیس الیکشن ٹریبونل میں ہے۔ اب الیکشن ٹریبونل میں بھی آپ دیکھیے کہ وہاں پہ جسٹس ہیں، ان کا میں پڑھ رہا تھا، ان کا نام ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں جو الیکشن ٹریبونل میں جسٹس ہیں انہوں نے کہا ہے، آپ دیکھ لیجئے میڈیا رپورٹس پر، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اگر آپ الیکشن جیتے ہیں تو آپ فارم 45 لائیں۔ تو مسلم لیگ کے جو تینوں وہاں پہ بندے تھے، جو ان کے وکلاء تھے جو ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں تو یہ الیکشن ٹریبونل جو ہے یہ منظور ہی نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ گجرانوالہ میں 12 گاڑیاں تھیں جو صنم جاوید کو لے کے آئی ہیں، ان کو 500 کے قریب پولیس اہلکار تھے جو وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے۔ تو ملک کا کروڑوں روپیہ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے اور بلا جواز خرچ ہو رہا ہے۔ ایس پی کا جیل خانہ جات کے ایس پی کا بیان ریکارڈ پہ ہے کہ بھئی مجھ کے اوپر پریشر ہے، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو یہ جو اس وقت ہمارے جو سلسلہ چل رہا ہے بوگس مقدمات بنانے کا، یہ تو پاکستان کے 76 سالہ تاریخ میں ایسا ہوتا ہی رہا ہے۔ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں عدت کیس میں خان صاحب جو ہے 3 بڑے اہم کیسز میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں نا سائفر آیا تو قیامت برپا تھی کہ جی یہ ہو گیا، سازش ہو گئی، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، وہ کھودا پاڑ نکلا چوہا ہے ہی نہیں، وہ کیس بھی اڑ گیا۔ پھر یہ کیا میڈیا پہ طوفان برپا کیا گیا، جی کروڑوں ڈالر کی وہ گھڑیاں بیچ کے کھا گئے، سارا توشہ خانہ ہی لوٹ کے کھا گیا۔ وہ کیس بھی جھوٹا ثابت ہوا، وہ پتہ لگا کہ 80 85 گھڑیاں تھیں، یہ ان لوگ کے بٹے خود وہاں سے لیتے رہے، وہ سارا کیس ہی ٹھوس ہو گیا۔ پھر آیا منی لانڈرنگ کا، جو ملک ریاض کو سارا پیسہ جو ہے انہوں نے لے لیا اور پتہ نہیں کیا کیا، میڈیا پہ گند پھیلایا گیا، وہ کیس بھی اس میں بھی اس کی ضمانت ہو گئی۔ اب آخری رہ گیا عدت والا کیس۔ اب آپ عدت والا کیس دیکھیں، اس میں مفتی سعید جو ہے جس نے بیان دیا ہوا ہے، جو مدعی ہے، وہ اپنے بیان سے مکر گیا ہے، تو کیس میں کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہ۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب غداری کا ایک نیا مقدمہ جو ہے وہ خان صاحب پر قائم کیا جا رہا ہے اور حکومت ایسا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ جو بوگس مقدمات ہیں، یہ جو جعلی کیسز ہیں، یہ صرف اور صرف جو ہے حکومت اپنی ساتھ بچانے کے لیے اور اپنے اس جو بیانیہ ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے قائم کرتی ہے۔ ویسے اس میں کچھ نہیں ہے، جیسے شیخ رشید نے کہا ہے کہ آپ ان کو خواتین کو جیلوں میں یوں گھماتے پھرا رہے ہیں جیسے وہ کوئی جھانسی کی رانیاں ہوں۔ تو یہ پڑھی لکھی خواتین ہیں، حالات ملک کے بدتر ہو چکے ہیں۔ ہم نعمان کی صورتحال آپ دیکھیں کتنی بدتر ہیں کہ لوگ جنازوں کو لوٹ رہے ہیں، حالت یہ ہے پاکستان میں۔ اور مہنگائی، غربت، بے روزگاری جو ہے وہ تو اس کا تو آپ بول بول کے تھک جائیں گے۔ اور اس کے عوض آپ دیکھیے ان لوگوں کو، کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ ان کی حکمرانوں کی عیاشیاں دیکھیں، کیا اسمبلی ممبران اسمبلی کی تنخواہیں کم ہو گئی، کیا ان کے صوابدیدی اخراجات جو ہیں وہ کم ہو گئے، کیا اربوں خربوں کی ان کی جو عیاشیاں ہیں وہ ختم ہو گئی؟ بالکل نہیں۔ لیکن اس کے وجہ آپ دیکھیے ہمارے جو بجلی کے بل ہیں اس کے اوپر کوئی 19 قسم کے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں۔
تو یہ تو مطلب پھر بھی یہ لوگ جو ہے وہ خادم ہیں، اپنے آپ کو عوام کا خادم کہتے ہیں. تو میں تو یہی جو شیخ رشید کی بات ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جیسے انہوں نے اپیل کی ہے اسٹیبلشمنٹ سے اور حکومت سے، اور عدلیہ نے بھی، سپریم کورٹ نے بھی خاص طور سے کہا ہے کہ وہ بیٹھیں حکومت کے ساتھ اور بیٹھ کر ان معاملات کو سلجھائیں، تاکہ یہ جو 5-6 ہزار بندہ پکڑا گیا ہے ان میں سے 90% لوگ بے گناہ ہیں، اور ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو فیصلہ کرے کہ جنہوں نے جو گناہ گار ہیں ان کو سزا دی جائے اور جو بے گناہ ہیں ان کو رہا کر دیا جائے. اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.